تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرعون نے پوچھا کہ ما بال القرون الاولیٰ، آپ جو کہہ رہے ہو توحید پر مغفرت ہے، مشرک نہیں، تو وہ جو پہلے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں باپ دادے شرک پر، ان کا کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. لیکن اگر وہ یہ کہہ دیتے تو پورا جو اسمبلی تھی نا فرعون کی، جہاں کھڑے ہو کر وہ ساری، اس کا ماحول کیا ہو جاتا؟ چینج. ابے یہ تو ہمارے باپ دادا کو جہنم میں بول دیا، میرے پاپا کو اس نے، میرے ڈیڈی کو اس نے بولا جہنم میں جائیں گے، میری مما کو اس نے کیا بول دیا؟ جہنم. میری گرینڈ مدر کو جہنم ہی بول دیا. اتنی پیاری میری گرینڈ مدر جنہوں نے مجھے بچپن سے پالا، میرے گرینڈ فادر جنہوں نے مجھے گھر بنا کے دیا اور فرعون کے محل میں مجھے یہاں تک پہنچایا، پتہ نہیں کیا ایک لا حاصل فضول بحث. تو حضرت موسیٰ جو بات کر رہے ہیں وہ سارا ٹاپک کیا ہو جاتا؟ چینج. حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا خاندانی جواب دیا؟ جواب ہی نہیں دیا. جواب یہ دیا، یعنی جو جس کو اصل میں جواب نہیں کہتے، انہوں نے کہا کہ جیسے یہ ٹاپک چینج کرنا چاہ رہے ہیں نا، تو اب حکمت کا تقاضا ہے ہم بھی ٹاپک کیا کر دیں؟ چینج. فرعون نے کہا فما بال القرون الاولیٰ، اتنے سارے لوگ جو چلے گئے ان کا کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا علمھا عند ربی فی کتاب، ان کا جو بھی ہوگا اللہ کو پتا ہے کیا ہوگا. لا یضل ربی ولا ینسا، اتنا مجھے پتا ہے کہ جو اللہ کرے گا وہ انصاف کے مطابق ہوگا، کیونکہ میرا اللہ نہ تو غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے. غلطی کا مطلب یہ کہ ان کو اگر جنت میں لے جانا چاہیے تھا تو ایسا نہیں ہوگا کہ زبردستی جہنم میں لے جائے، یا جہنم کے مستحق نہیں تھے مگر جان کر ظلم کر کے جہنم میں لے جائے، ایسا بھی نہیں ہے. کیونکہ اللہ گمراہی، لا یضل، غلطی نہیں کرتا، وہ ظلم نہیں کرتا، وہ کہ ایک آدمی جہنم کا مستحق نہیں ہے، وہ معصوم ہے، زبردستی اس کو جہنم میں پھینک دے، ایسا بھی نہیں ہوگا. ولا ینسا، اور بھولتا بھی نہیں ہے کہ ان کو لے جانا تو تھا جنت میں، بھولے سے کیا ہو گیا؟ جہنم میں چلا گیا. جیسے ایگزامینر پیپر چیک کر رہا ہوتا ہے، 100 نمبر ادھر لگانے کے بجائے بھولے سے وہاں لگا دیے، اس کو دے دیے. تو انسانوں میں یہ چیز ہوتی ہے. انہوں نے کہا اللہ کے بارے میں اتنا ہمیں پتا ہے کہ نہ وہ ظالم ہے اور نہ وہ بھولتا ہے. آگے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تقریر شروع کر دی. اور دیکھو تقریر بھی کیا، اس سے پتا چلتا ہے دین کی تبلیغ کرنا آسان کام نہیں ہے. بعض دفعہ آدمی تبلیغ کر کے لوگوں کو اسلام سے دور کر دیتا ہے. بہت سوچ سمجھ، ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی، ہر بات ہر اسٹائل میں کہنے کی نہیں ہوتی، ہر سوال کا جواب دینے کا نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں نا، تو فرعون نے سوال پوچھا قال فمن ربکما یا موسیٰ، تم دونوں موسیٰ اور ہارون کا رب ہے کون؟ اس کی حقیقت بیان کرو، یعنی اس کی ذات کو ہمارے سامنے بیان کرو. صفات کا نہیں پوچھ رہا. حضرت موسیٰ جواب میں کہہ رہے ہیں الذی احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی، اس کی صفات بیان کرنا شروع کر دی، اللہ کی ذات کو بیان نہیں کیا جا رہا. کیونکہ فرعون تھا شرارتی. ذات پہ جب سوالات کیے جائیں گے نا، تو جو ایتھیسٹ لوگ جیسے اللہ کی ذات کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں نا، وہ ہے کہاں؟ اگر آپ کہیں گے عرش پر ہے تو کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ مکان لازم آ رہا ہے، جسم لازم آ رہا ہے. اگر آپ کہیں گے بھائی وہ ایک بہت ہی طاقتور ذات ہے، ٹھیک ہے نا، تو طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ وہ 10 قسم کے فالتو قسم کے سوالات شروع ہو جائیں گے. اور اس سے وہ کہاں جائے گا؟ خدا کے انکار کی طرف. انکار کی طرف. جبکہ حضرت موسیٰ دلائل دے رہے ہیں خدا کے وجود کی، تو صفات بیان کر رہے ہیں. فرعون کہہ رہے ہیں من، کون ہے رب؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، جواب کا حاصل یہ تھا کہ تو اتنا گھننا جو بن رہا ہے نا، یہ گھننا بننے کی ضرورت نہیں ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی، اس رب کی بات کر رہا ہوں جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور اسے اس کی نیچر کے راستے پر چلا دیا. یعنی کائنات میں جو ایک مینجمنٹ ہے نا، جو جس ذات نے مینجمنٹ یہ رکھی ہے، اس کی بات کر رہا ہوں میں. یعنی اس میں خود بخود اشارہ کر دیا اس صفت میں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ کائنات بغیر کسی خالق کے بنی ہو اور بغیر کسی خالق کے چل رہی ہو. یعنی اتنی زبردست مینجمنٹ جس ذات نے کی ہے، وہ ظاہر ہے تو نے تو نہیں کی ہے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ خود بخود ہو، کوئی ہے، میں اسی کی بات کر رہا ہوں. اب وہ کہاں ہے، کیسا ہے، کیا ہے، اس بحث میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہے ہی نہیں. جو ہمارا مدعا تھا کہ کوئی ہے، بس یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی ہے. فرعون ادھر چالاکیاں کر رہا ہے گھننا بن بن کے نا. گھننا پتہ کسے کہتے ہیں؟ اسے پتہ ہے کہ میرا سوال غلط ہے. لیکن حضرت موسیٰ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ پورے دماغ کے ساتھ، پورے یعنی بیداری کے ساتھ جو ہے نا اس کی چالاکیوں کو سمجھ رہے ہیں. اور پھر فرعون نے تو ایک سوال پوچھا تھا نا، من ربکما یا موسیٰ، تو اس کے جواب میں حضرت موسیٰ نے پوری تقریر کر دی. ایک جب سوال ہاں یا نہ میں ہوتا ہے، ڈیفینیشن ہوتی ہے، تو ڈیفینیشن کے الفاظ لگے بندے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ارے بھائی کوئی پوچھے کہ آپ سے، لوگ سائنس میں پڑھتے رہتے ہیں نا، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، تو وہی آپ اٹ از کالڈ نیوٹنز لا کہہ دیتے ہیں نا. پیچھے ایک جملہ ہوتا ہے، درمیان میں ایک جملہ ہوتا ہے، وہ کالڈ لگا دو ہر جگہ.
ایک یا دو سطروں میں ڈیفینیشن آ جاتی ہے. تو فرعون نے بھی ڈیفینیشن پوچھی کہ خدا کی ڈیفینیشن کیا ہے, تو ایک لائن میں آ جانی چاہیے تھی. حضرت موسیٰ نے ایسا نہیں کیا, ایک تو پوری تقریر شروع کر دی کہ مجھے اپنی یہ فرعون جو ہے نا کم بخت, یہ بولنے نہیں دے گا. اس کو پتا ہے کہ میں بولا, یعنی موسیٰ جتنا بولیں گے کیونکہ حق ان کے ساتھ ہے تو میری مارکیٹ ویلیو کم, میری دعوت کم. تو الٹے سوال پوچھ کے ان کو الجھاؤ. اور حضرت موسیٰ موقع کی تلاش میں ہے کہ یہ مجھے بولنے نہیں دے گا اور میں نے بولنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا. تو حضرت موسیٰ نے پوری تقریر شروع کر دی. الذی جعل لکم الارض مہدا, پہلے تو کیا کہا, احسن کل شیء خلقا, جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا. اتفاق سے بنی ہوئی چیزیں بہترین انداز سے نہیں بنتی. دھماکوں کے ساتھ کائنات اگر وجود میں آتی اتنی خوبصورت نہیں ہوتی. انسان کسی دھماکے اور بندر کی پیدائش ہوتی تو اتنا خوبصورت, اتنا حسین, اتنا ذہین نہیں ہوتا. بندر اتفاق سے اگر انسان بنا ہوتا نا, جیسے ڈارون کہتا ہے, اتفاق سے ایسی چیزیں نہیں آتی. لیپ ٹاپ اتفاق سے آیا ہے, گھڑی اتفاق سے وجود میں آئی ہے, نہیں آ رہی سمجھ. یہ ٹوپی جو آپ نے سر پہ پہنی ہوئی ہے یہ اتفاق سے بنی ہے. کوئی چیز جس میں مینجمنٹ ہو اتفاق سے وجود میں نہیں آتی. یہ کمال ہے. یہ چائنا کی ٹوپی جو سب سے تھکی ہوئی ٹوپی ہوتی ہے, یہ خود سے وجود میں نہیں آئی. جس کھوپڑی پہ یہ رکھی ہوئی ہے وہ پورا مغز, پوری کھوپڑی, اس کے اندر 2 آنکھیں, اس کے اندر 2 کان, زبان, ناک, پھر دانتوں کا پورا ایک سسٹم, اور زبان میں چکھنے کی صلاحیت, ناک میں سونگنے کی صلاحیت, کانوں میں سننے کی صلاحیت. ابے یہ ڈیزائن خود سے وجود میں نہیں آ سکتا. ان صفات کے ساتھ یہ ڈیزائن کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ اس لیے جب بھی اللہ کی بات ہوگی, اللہ کی صفات جو اللہ کے کام ہے نا ان کو بیان کیا جائے گا. اور ایتھیسٹ کی کوشش ہوتی ہے اللہ کی ذات میں گھسنے کی جو ہماری عقل سے بالا تر ہے. ہم اللہ کی ذات کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہماری عقل سے بالا تر ہے. لیکن ہماری عقل میں یہ چیز آتی ہے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی. تو حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا, احسن کل شیء خلقہ. فرعون تو اتنا گھنا بن کے پوچھ رہا ہے کہ کون ہے رب, جیسے تجھے پتہ ہی نہیں ہے. وہی تو ہے جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور بنا کے چھوڑا نہیں ہے. ثم ہدا, پھر اس کائنات کو ایک ترتیب پہ ڈال دیا ہے. ہر چیز, سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب, پھر مشرق سے نکل کے, ایک سیٹنگ ہے یا نہیں ہے؟ ابے گاڑی کی گراریاں جو گھومتی ہے کسی میکینک نے فٹ کی ہوتی ہے نا, کوئی چیز خود بخود گھوم رہی ہے, یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ کون سی چیز اس کو گھما رہی ہے, کس اسپیڈ سے گھما رہی ہے؟ اس اسپیڈ میں بڑی مسئلے ہیں. زمین جس اسپیڈ سے گھوم رہی ہے, اگر اسپیڈ ہلکی ہو جائے نا, سال لمبا ہو جائے گا اور ہم سب لمبے ہو جائیں گے. پھر یاد رکھو, سارے موسموں کی سیٹنگ آؤٹ, موسم کی سیٹنگ آؤٹ ہونے سے پورے سسٹم کی سیٹنگ آؤٹ, اور ہم زمین سے آؤٹ, سب لمبے ہو جائیں گے. زمین کو جو 23 ڈگری جھکایا ہے, زمین جو ہے نا سیدھی نہیں ہے, تھوڑی سی کیا ہے, جھکی ہوئی. اس جھکنے سے موسم بن رہے ہیں. یہ ذرا زیادہ جھک جاتی, موسموں کا جو تناسب ہے وہ بہت خطرناک ہو جاتا. کم جھک جاتی, ایک ہی جیسے موسم رہتے, تو پوری زمین آباد نہیں ہو سکتی تھی. ہر چیز میں یار, آپ کسی چیز کو ایک ترتیب سے جھکاتے ہو اور آپ کو پتا چلا اس سے بہتر سیٹنگ ہو نہیں سکتی, اس کا مطلب یہ خود بخود نہیں ہوئی ہے. ملحد اور ایتھیسٹ جھوٹ بولتے ہیں, الو بنا رہے ہیں, بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم عقل پرست ہیں. بھائی آپ کے پاس عقل کے علاوہ سب کچھ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موقع ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون کے دربار میں تقریر کی ہے, ایسے آسان انداز میں. ایتھیسٹ آپ کو الجھاتا ہے سائنس میں, صحیح ہے نا, سائنسی تھیوری میں. عام طور پر لوگوں نے وہ سائنسی تھیوریز نہیں پڑھی ہوئی ہوتی, وہ بھرم میں آ جاتے ہیں, یار اس کے پاس تو نیوٹن کی پوری کتابیں پڑھی ہوئی اس نے, اس کو تو وہ سائنسدان جو کائنات کیسے بنی اس پہ ریسرچ ہے, ان کی تقریریں اس کو زبانی یاد ہے. بھائی جان, جو کامن سینس کی باتیں ہوتی ہیں نا, اس کے لیے کسی سائنس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہتا ہوں چائنا کی ٹوپی خود نہیں بن سکتی. جس کھوپڑی پر ٹوپی ہے, کسی سائنسدان کے باپ سے اس کا جواب لے کر یہ کھوپڑی کیسے بن گئی. 2 اور 2 4 کی طرح جو چیزیں واضح ہیں, اس میں تھوڑی. ایک سائنسدان آپ سے کہہ رہا ہے کہ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے, آپ کہیں بھائی جی اپنی تحقیق کیا رکھو, غلط. ہر پاگل سے پاگل تجربہ کر کے دیکھ لے گا کہ جب پانی پیو تو کیا ہوتا ہے. یہ تو کامن سینس کی چیزیں ہیں. اب آپ ایک نئی ریسرچ مارکیٹ میں لے کر آئے کہ ایک سائنسدان پیدا ہوا, اس نے کتاب کے صفحہ نمبر فلاں میں انگلش میں 6 سطروں کی عبارت کہ پانی پینے سے نہیں بجھتی, ایکچولی وہ کسی اور چیز سے بجھتی ہے. بولا بھائی تو اپنی تحقیق بکری کو کھلا دے. اپنی تحقیق کس کو کھلا دے؟ بکری کو. یہ خام خام بھرم بازیوں والی باتیں ہیں. جو بدی ہی چیزیں ہیں ان کو نظری بنانا, ان کو یعنی ایسا بنانا جیسے اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. یہ وسوسہ ہے نا جس کے سے اللہ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا, یہ بس میں تقریر کر کے اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں.
फिरौन ने कहा मर रब्बुकुम, कौन है भाई, उसको डिफाइन करो। तो दो लफ्जों में डेफिनेशन हो सकती थी। हजरत मूसा ने सिफात बयान शुरू कर दी कि तू घुन्ना बन के ऐसे कह रहे जैसे तेरे को कुछ पता है ही नहीं। अहसन कुल्ल शैइन खल्क़हू सुम्मा हदा अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द महदा, जिसने जमीन को बिछोना बना दिया। जमीन के अलावा कोई जगह इंसान के लिए काबिल रिहाइश नहीं है, तो ये ऐसी बन गई इंसान के रहने के काबिल, हर लिहाज से सूटेबल, मौसम के लिहाज से, बारिशों के लिहाज से, हवाओं के लिहाज से, पहाड़ों के लिहाज से, जमीन के लिहाज से। कितनी जमीन ऐसी होनी चाहिए जो जिसमें पैदावार उग सके। अल्लाह को पता है ना कितनी आबादी आएगी, तो इतनी जमीन काबिल काश्त होनी चाहिए, इतनी में पहाड़ होने चाहिए ताकि उनका बैलेंस बरकरार रहे, इतना पानी होना चाहिए, इतनी खुश्की होनी चाहिए। पानी ज्यादा होता, खुश्की कम होती और बारिशें बरसती, सारे बह के मर चुके होते हैं। पानी कम होता, खुश्की ज्यादा होती, बारिशों का रेशो कम हो जाता। जो जमीन की रिक्वायरमेंट है पूरी ना, हर लिहाज से तो महद बनाया। वसलक लकुम फीहा सुबुला, और जमीन को ऐसा बनाया कि उसमें अल्लाह ने रास्ते कुदरती तौर पे रख दिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के। तभी दुनिया में हर जगह आबादी है, क्योंकि पूरी जमीन को आबाद करना है। ऐसा नहीं बनाया कि एक इंसान दूसरी जगह पहुंच ही ना सके। कुछ जगहों पे मुश्किल से पहुंचता है, कुछ जगहों पे आसानी से। मैं हैरान होता हूं, पहाड़ों पे बसें चलती हैं, उन पहाड़ों पे रास्ते हैं, नहीं भी होंगे तो ऐसा है कि बनाया जा सकता है रास्ता हर जगह। वसलक लकुम फीहा सुबुला वअनज़ल मिनस समाई माआ। अब मूसा अलैहि सलाम तकरीर कर रहे हैं, और आसमान से उसने पानी बरसाया, बारिशों का सिस्टम जिसने बनाया। अब देखो हजरत मूसा की तकरीर चल रही है, और तकरीर के दौरान हजरत मूसा, कुरान हजरत मूसा की तकरीर को बयान कर रहा है। उनकी जो स्पीच थी ना फिरौन के महल में, उसको कुरान बयान कर रहा है। अब कुरान का अंदाज देखो, कुरान कह रहा है मूसा अलैहि सलाम ने कहा वो अल्लाह, सारे सीगे गायब के इस्तेमाल हो रहे हैं ना। अरे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है ना। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट और दे, या कोई नेम, ये थर्ड पर्सन होता है ना। तो हजरत मूसा फर्स्ट पर्सन है, फिरौन सेकंड पर्सन, अल्लाह की जात यहां पर उसके लिए थर्ड पर्सन वाली ज़मीर इस्तेमाल होंगी ना। यार क्या हो गया, समझ में क्यों नहीं आ रहा भाई। मूसा अलैहि सलाम कह रहे, होना यह चाहिए कि मूसा अलैहि सलाम के अल्फाज कुरान नकल कर रहा है। कुरान कह रहा है मूसा ने कहा वो अल्लाह, तो बिल्कुल वो का लफ्ज इस्तेमाल होना चाहिए। मैं का लफ्ज यहां इस्तेमाल होना 100% गलत है। वो अल्लाह जिसने हर चीज को बेहतरीन अंदाज से बनाया, वो अल्लाह जिसने हर चीज को उसकी नेचर पे चला दिया, वो अल्लाह जिसने आसमान से पानी बरसाया। आगे अल्फाज हैं फअखरजना बिही अज़वाजम मिन नबातिन शत्ता, फिर हमने उस पानी से लाखों करोड़ों किस्म के नबातात पैदा कर दिए। तो ये हम दरमियान में कहां से आ गया? नहीं आ रही बात समझ में। बात चल रही है उस अल्लाह की, और हजरत मूसा अलैहि सलाम का कलाम नकल हो रहा है, और अभी सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं हुआ, उसी सेंटेंस में अल्लाह ताला वो से किस पर आ गए? हम पर आ गए। बज़ाहिर ये ग्रामर के लिहाज से, उसूल के लिहाज से ये कलाम 100% गलत है बज़ाहिर। के बाद वो की हो रही है, हम कहां से आ गए? मूसा अलैहि सलाम ने थोड़ी किया ये। नहीं आ रही बात। हाय हाय हाय, कैसे जब तक सवाल खोपड़ी में नहीं आएगा ना, जवाब का मजा नहीं आएगा। और जवाब मैं कैसे समझाऊं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इस कलाम में जो अल्लाह ने लज्जत रखी है ना, और जो मजा रखा है इस स्टाइल में, इस अंदाज में, वो मजा आपको कैसे ट्रांसफर करूं मैं। कुरान जो है ना, अरबी ग्रामर के कायदों को साइड पे रख देता है, ठीक है ना। कुरान वो लबो लहजा इस्तेमाल करता है जो बलागत वाला हो। गोया यहां अल्लाह पहले दोबारा, फिर बात पुरानी हो गई है ना, आपके जहन से निकल गई है, दोबारा से बात चल रही है उस अल्लाह की। बात करने वाला कौन है? हजरत मूसा। नकल कौन कर रहा है? अल्लाह। अल्लाह फरमा रहे हैं मूसा ने ये कहा, दैट, वो एक जुमला होता है ना इंग्लिश में, ही सेड दैट, तो आगे उस बंदे का कलाम होगा ना पूरा, फिर उसकी दो तरीके से उसको बयान किया जाता है। ही सेड आई एम गोइंग। अब आई का मतलब वो ही बोल रहा है, और ये भी कहा जाता है ही सेड दैट ही वाज। दोनों तरह से इंग्लिश में इस्तेमाल होता है ना। उस बंदे ने कहा कि वो जा रहा है, उस बंदे ने कहा कि मैं जा रहा हूं। तो या तो आप वो बोलोगे या क्या बोलोगे? मैं। एक ही जुमले में ये नहीं हो सकता कि ही सेड दैट ही इज गोइंग एंड आई वाज गोइंग, ये, या आई वाज ईटिंग। यहां फिर कलाम का क्या हो जाता है? बिल्कुल एक किस्म का कचूमड़ निकल गया। अरे यार, या तो ही से ताबीर कर या आई बोल। अब समझ में आया? तो मूसा अलैहि सलाम का कलाम कुरान नकल कर रहा है। कुरान क्या कह रहा है? मूसा अलैहि सलाम से फिरौन ने पूछा, घुन्ना बन के पूछा ना, घुन्ने के अल्फाज कुरान में नहीं है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि स्टाइल से लग रहा था फिरौन ऐसे बन रहा है जैसे कमबख्त को कुछ पता है ही नहीं, कि पता नहीं कौन सा रब है। उसने टेक्निकल सवाल करके ना, ताकि लोग पेचीदगी में पड़ जाए। अब हम जैसे बेवकूफ होते वहां पे ना, तो हम फौरन अल्लाह की जात को डिफाइन करना शुरू कर देते।
تو ظاہر ہے کون ڈیفائن کر سکتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا الذی، وہ ذات. تو اب کون سا جملہ استعمال ہو رہا ہے؟ ہی سیڈ دیٹ ہی واز گوئنگ. اس نے کہا تھا کہ وہ کیا رہا ہے، سارے ہی تھرڈ پرسن کی جو ضمیریں ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا الذی، وہ اللہ، احسنا بھی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ضربہ کی طرح، اکرما کی طرح. جو عربی گرامر سیکھ رہے ہیں نا مجھ سے تفسیر ان کو سمجھ میں آئے گا. اس نے، وہ اللہ کہ اس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا، اس نے ہر چیز کو اس کے راستے پہ چلا دیا. آیت ختم. پھر آیت چھوڑی ہے الذی انزل من السماء ماء، وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی اتارا. ابھی جملہ سینٹنس کمپلیٹ نہیں ہوا. فاخرجنا، اور ہم نے پھر اس سے طرح طرح کے نباتات پیدا کر دیے. ارے بھائی جب بات وہ ہو رہی ہے تو پھر اس نے پیدا کر دیے ہونا چاہیے نا. اور اگر ہم ہی کرنا ہے تو شروع سے اللہ ہم کو لے کے چل رہے ہوتے کہ میں نے ہر چیز کو بہترین انداز سے پیدا کیا، میں نے ہر چیز کو اس کی فطرت کے راستے پہ چلایا. موسیٰ نے میرے بارے میں یہ بتایا کہ میں نے آسمان سے، یہ اسٹائل ہونا چاہیے تھا نا، یہ انداز ہونا چاہیے تھا. یا تو یہ والا ہوتا یا وہ والا ہوتا. یہ کہ آدھا یہ والا اور آدھا وہ والا، یہ بات عقلچ نہیں آندی. لیکن یہ بات بڑی جاندار ہے. اصل میں اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے میری جب صفات بیان کی ہیں تو گویا مجھے اتنا جوش آ رہا ہے کہ اب میں موسیٰ کو درمیان سے نکال رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، اب میں خود کلام کر رہا ہوں تم سے. نہیں آ رہی بات؟ یہ بلاغت ہوتی ہے، بلاغت. جیسے آپ کسی کے بارے میں کہہ رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں میں نے وسیم بھائی کو بھیجا کہ یار میرے کارنامے جا کے بیان کرو. وسیم بھائی نے آپ سے جا کے میرے کارنامے بیان شروع. میرے کارنامے کوئی 4 شادیوں کے علاوہ کوئی بہت بڑا کارنامہ تو میں نے سر انجام دیا نہیں. وہ تو کوئی اور مثال لے لیتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے، کر کے دیکھو پتہ چلے گا. ہاں، باتیں کرنا آسان ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو اور کرنا کارنامہ نہیں ہے، نبھانا کارمینا کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں اس کے لیے، ہاضمے کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو ایک طرف ترغیب بھی دیتے ہو، ڈراتے بھی ہوتے، اس لیے ہم کہتے ہیں جہاد کی نیت سے کرو بھائی. ہاں، جہاد کی نیت سے کرو. فوجی کو بارڈر پہ بھیجا جاتا ہے نا، ترغیب دی جاتی ہے، لیکن بتایا جاتا ہے بھائی شہید بھی ہو سکتے ہو اور معذور بھی ہو سکتے ہو. تو کہے گا یار ڈرا کیوں رہے ہو سر؟ تو بھائی ڈرا رہے ہیں لیکن فائدہ، اس میں ثواب ملے گا، شہادت ملے گی، اجر ملے گا، قوم کی طرف سے عزت ملے گی، نشان حیدر ملے گا، وغیرہ وغیرہ. اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ جیسے فوجی کی بارڈر پہ تشکیل ہوتی ہے نا، اس سے ہم بھی آپ کی کیا تشکیل کرا رہے ہیں. آپ کی وہی مزہ آئے گا، بالکل بالکل وہی لک آئے گا آپ کو، حقیقت بتا رہا ہوں. اور وہ تو بارڈر سے ہو کے واپس آ جاتا ہے. آپ پوری زندگی کے لیے بارڈر پہ تشکیل ہو جائے گی آپ کی. جب آپ شادیاں کرو گے وہ آپ پوری زندگی پہ آپ کہاں ہیں؟ بارڈر پہ بیٹھے ہوئے. تو خیر، تو موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں، میں مثال دے رہا تھا کہ میں نے سلیم کو بھیجا. ابے یار اپنی مثال نہیں، چلو اپنی جھوٹ موٹ کی بھی چلتی ہے نا، مثال دے رہے ہیں، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے. میں نے سلیم کو بھیجا کہ وسیم کے سامنے میرے کارنامے بیان کرو. آپ گئے، آپ نے وسیم کو بتایا کہ مفتی صاحب نے یہ بھی کیا، مفتی صاحب نے یہ بھی کیا، مفتی صاحب نے یہ بھی کیا، اور پوری رپورٹ مجھے لا کے پیش کر دی کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ رپورٹ پیش کی. اب میں ستار بھائی کو بتا رہا ہوں کہ یار سلیم نے میرے بارے میں یہ رپورٹ پیش کی، سلیم نے میرے بارے میں کہا کہ مفتی صاحب نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. مجھے اتنا جوش آنے لگا یار میں نے تو بڑے کمالات کیے. اب میں سلیم کو درمیان سے ہٹا کے کہوں گا، ڈائریکٹ آ جاؤں گا میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا. بھائی اس کو ہٹاؤ درمیان سے، ٹھیک ہے نا. یہ غائب کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں. اب اللہ ڈائریکٹ ہم سے ڈائریکٹ اللہ کا لنک ہو گیا ہے کہ فرعون کو ایک طرف رکھو، موسیٰ علیہ السلام نے جو کام کیا تھا وہ کر لیا. اب اللہ قرآن میں ہم سے ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے کہ تم بھی تو دیکھو میں کیا کیا کر رہا ہوں. فرعون کو تو ایک طرف رکھو، موسیٰ اور فرعون کی جو کنورسیشن ہوئی ہے وہ ایک طرف رکھو. تم بھی تو اس قرآن کو پڑھ رہے ہو، تم بھی تو دیکھ رہے ہو. تو اللہ خود آ گیا درمیان سے حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو گویا حقیقت میں تو نہیں، یعنی انداز ایسا ہے، بلاغت میں حقیقت تھوڑی ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں الذی احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی، وہ اللہ جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور پھر اس کو اس کی نیچر پہ چلا دیا. انزل من السماء ماء، وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی برسایا. اللہ کہتے ہیں اب موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو ایک طرف رکھو. فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، پھر اس پانی سے ہم نے کیسے طرح طرح کے تمہارے لیے نباتات نکالے. اس پانی، مٹی اور گوبر کے ملاپ سے خربوزہ پیدا ہو رہا ہے، تربوز پیدا ہو رہا ہے، انار پیدا ہو رہا ہے، انگور پیدا ہو رہا ہے. ان کی آپس میں کوئی مناسبت نہیں ہے. سنوان وغیر سنوان یسقى بماء واحد، ایک پانی ہے، ایک مٹی ہے، ایک گوبر ہے. اس کے ملاپ سے اگنے والی چیزوں میں کتنا ڈیفرنٹ ہے، ان کے کلر میں، ان کے ذائقوں میں اور ان کی خصوصیات میں، سب مٹی سے پیدا ہو رہی ہے. آپ زمین کھود کے دیکھو، نہ تربوز کا رنگ، نہ تربوز کا ذائقہ، نہ آم کا رنگ، نہ آم کا ذائقہ، نہ پپیتے کا رنگ، نہ پپیتے کا ذائقہ، نہ ناریل کا رنگ، نہ ناریل کا ذائقہ. ناریل پیدا ہو رہا ہے سمندر کے کنارے کڑوی ترین زمین میں،
اور جب تک کڑواہٹ نمک اس کو نہ ملے اگتا نہیں ہے. سمندر کی بیکار ہوا نہ ملے تو اگتا نہیں ہے. اگنے کے بعد مٹھاس دیکھو اس کا, پانی میں نمک کے علاوہ سب کچھ ملے گا آپ کو. ایسا میٹھا پانی ہوتا ہے اس کا, کیسا زبردست پانی ہوتا ہے اس کا. کہاں سے پانی جذب کر کے وہ نمک کو سائڈ پہ رکھ رہا ہے اور اپنے اندر اس پانی کو لے کر آ رہا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اگر سمندر کے کنارے یہ کڑوا ناریل پیدا کرتے تو سمندری لوگ کہتے اللہ ادھر بھی کڑواہٹ ادھر بھی کڑواہٹ, تو نے ہمارے رزق کا انتظام سمندر کے کنارے نہیں کیا. اللہ کہتا سمندر کے کنارے بھی لوگوں کو میں نے زندگی دینی ہے, ان کو ایسا مشروب پلاؤں گا تم نیسلے اور یہ جو کمپنی ہے نا ان کو بھول جاؤ گے. ناریل توڑ کے دیکھو کیا نکلتا ہے اس کے اندر سے. تو اللہ درمیان میں جیسے جیسے اللہ کی قدرت اوپر جا رہی ہے نا, اللہ خود درمیان میں آ گئے. فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى, اور آگے فرمایا کلوا ورعوا انعامکم, رج کے خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ, پھر ان جانوروں کو خود کھا جاؤ, اس سے گوشت ملے گا تمہیں.